السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کنفرم کریں گے تو انشاءاللہ پھر میں آگے بڑھوں گا۔ میری آواز اگر آ رہی ہے تو میں آگے بڑھوں، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کنفرم کیا، اس کا مطلب آواز آ رہی ہے۔ بہت عمدہ۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ اس وقت لائیو اسٹریم دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر کر دیں، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، جہاں جہاں بھی آپ ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور اس کا نفع عام ہو انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، تو آج کی جو شروعات ہے وہ دراصل میں ایک ایسے مسئلے سے کروں گا جس کا تعلق گزشتہ کل کی میری ایک ویڈیو سے ہے، اور اس کے بعد پھر میں لنک عام کروں گا اور آپ حضرات اسٹریم میں جڑ سکتے ہیں۔ کل کی جو ویڈیو ہے، جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور یہ ویڈیو دراصل ساحل ادیم صاحب کے تعلق سے ہے، اور مسئلے کو مجھے کوئی ڈریگ نہیں کرنا تھا، لیکن اب لوگ اگر مجبور کریں ان کے فالوورز تو میں کیا کروں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم نے ایک بات مدلل انداز سے کر دی ہے، اور میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو میں نے گفتگو کل اپلوڈ کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے۔ اس کو اپلوڈ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے کہ کسی خاص پروپیگنڈے یا مقصد سے اس کو اپلوڈ کیا گیا ہو۔ میری پرانی ویڈیوز آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، روزانہ کسی نہ کسی انداز میں اپلوڈ ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ہو گئی۔ تو اس میں جو ان کے فالوورز ہیں وہ بڑے عجیب عجبی ہیں اور بڑے پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہمارے آئیڈیل کو آپ نے برا کہہ دیا، آپ نے ان پر تنقید کر دی۔ تو اگر میں یہی پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھئی اگر آپ پورے ایک طبقے علماء کے اوپر اس طرح تنقید کرتے ہیں گویا کہ وہ لوگ مجرم ہوں اور آپ ہی ایک اکلوتے مصلح ہوں، تو جب آپ کو جواب دیا جائے تو پھر آپ کے جو فالوورز ہیں وہ پریشان ہو جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہی حق پر سمجھتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ آپ ہی دراصل مہدی ہیں۔ تو یہ چیز تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ جس طریقے سے آپ دوسرے پر تنقید کرتے ہیں تو خود بھی پھر تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ساحل ادیم کی میں نے کوئی زیادہ ویڈیوز بہت نہیں دیکھی ہیں۔ میں نے جب ان کے اندھبھکت آئے تو میں نے پھر کچھ ویڈیوز دیکھی تو مجھے بڑا عجیب لگا، اور وہ یہ کہ ہر ویڈیو میں وہ ایک جملہ ضرور دہراتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مولوی آپ کو حدیث نہیں بتائے گا، یہ مولوی آپ سے حدیث چھپائے گا۔ میں نے ایسی بہت سی روایات ان کی زبانی سنی اور یہ سوچا کہ اگر واقعی اس حدیث کو چھپا دیا جائے تو کیا فرق ہوگا، اور اس حدیث کو بیان کر دیا جائے تو کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ اب مثلا وہ حدیث تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ علماء کا جو طبقہ ہے وہ حدیث چھپا رہا ہے، لیکن ساحل ادیم نے وہ حدیث بیان کر دی، تو کیا اسلامی انقلاب آ گیا؟ کیا اسلامی خلافت قائم ہو گئی؟ کیا مسلمانوں کے تمام مسائل حل ہو گئے؟ نہیں، آج بھی یوں کا تو ہے، چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور جن لوگوں کو حدیث معلوم ہے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا، سوائے اس کے کہ وہ صالحین سے، میں تمام علماء کو یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب بہت اچھے ہیں، علماء بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک پورے طبقے سے کہ جو دین کی روایت کا پاسبان اور محافظ ہے اس سے بدزن ہو گئے۔ اور یہاں کسی خاص مسلک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اوور آل تمام علماء سے وہ بدزن ہو گئے، مساجد سے کٹ گئے، مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں جو عام لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اور یہ میں واضح طور سے کہنا چاہوں گا، آج کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کس موضوع پر بات شروع کر دی۔ یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے بدزن ہونا، اوور آل علماء سے بدزن ہونا، کسی خاص عالم سے نہیں، یعنی اگر آپ مجھ سے بدزن ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
ہاں اگر آپ کی بدزنی بے بنیاد ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا، لیکن اگر آپ پورے طبقہ علماء سے بدزن ہو جائیں اور یہ کہیں کہ یہ لوگ چور ہیں، ساحل ادیم کی زبان میں، یہ لوگ سازش کر رہے ہیں، یہ لوگ دجال کے پیروکار ہیں، اور تمام علماء سے جو روایت پسند طبقہ ہے ان سے آپ اگر بدزن ہو جائیں، تو یہ ملحد ہونے کا سب سے فاسٹ راستہ ہے، الحاد کا سب سے تیز راستہ یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ساحل ادیم کا یہ ٹاپک ہماری اسٹریم سے ریلیٹ کرتا ہے، چونکہ ہماری جو اسٹریم ہوتی ہے وہ رد الحاد، رد ارتداد وغیرہ پر ہوتی ہے، اور یہی طریقہ، یہی راستہ ان بہت سے راستوں میں سے ایک ہے کہ جو انسان کو بہت تیزی کے ساتھ مرتد بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک الزام جو ہم پر لگا اور وہ لگتا رہتا ہے وہ یہ کہ بھئی ہم لوگ تو کانگریسی ہیں، ہم لوگ جو ہیں نیشنلسٹ ہیں، اور ہم لوگ خلافت کے خلاف ہیں، ہم لوگ نظام کے خلاف ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک آڈیو سنانا چاہتا ہوں، یہ یوٹیوب پر ہی پڑی ہوئی ہے، اور میرے استاد ہیں، بلکہ انتقال ہو چکا ان کا، حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ، ان کا انتقال ابھی 2 سال کے اندر اندر ہوا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے، یعنی دارالعلوم دیوبند میں جو علماء موجود ہوتے ہیں اپنے زمانے میں، ان میں سب سے اوپر ان کی پوزیشن تھی۔ تو ان کا ایک بیان ہے جو میں مختصر آپ کو سناؤں گا، اور یہ بیان غالباً انگلینڈ میں انہوں نے دیا ہے، سوال جواب شاید چل رہے ہیں، اور یا کینیڈا میں، بہرحال وہ انڈیا میں نہیں ہے اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے۔ تو میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا کہ مفتی سعید صاحب کیا فرماتے ہیں خلافت کے تعلق سے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے خلافت کے تعلق سے مفتی صاحب کا موقف جاننا چاہا، تو یہ آپ ان کی زبانی ہی سنیں۔ تو یہ ایکو آ رہی ہے بہت زیادہ اور اس کی ایک وجہ ہے، تو میں فی الحال اصل میں اس کو بند کرتا ہوں۔ اوکے جی، آپ کو آواز میری آ رہی ہوگی، اور اب آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ صحیح آنی چاہیے۔ جب فارغ ہو گئے قدر کھایا پیا، جب فارغ ہو گئے تو میں تو کچھ بولا نہیں، ملنے کے لیے دیا حضرات آئے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ان میں سے ایک بولا، اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسلامی خلافت قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا فرض ہے۔ فرض ہے۔ تو وہ تو ہکے بکے ہو گئے، وہ تو خیال کرتے کہ میں کچھ اور کہوں گا، اس پر اشکال کریں گے، دلائل پیش کریں گے، مجھے جواب دینے پڑیں گے۔ میں نے تو کہا فرض ہے۔ تو ایک دم خاموش رہے بہت دیر تک، پھر ایک بولا کہ جب فرض ہے تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے اس سے پہلے ایک درمیان میں سوال ہے، وہ پہلے سوال کرو، پھر اس تیسرے سوال پر آئی ہو۔ کلر کو کیا سوال ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ اسلامی خلافت قائم کرنا فرض ہے، اب پوچھو کہاں؟ تو کہنے ہاں یہ سوال رہ گیا، کہاں؟ میں نے کہا جاؤ مصر میں اسلامی خلافت قائم کرو، ترکی میں کرو، عراق میں کرو، ایران میں کرو، پاکستان میں کرو، یہ مسلمانوں کے ملک ہیں، جہاں اسلامی خلافت نہیں ہے وہاں پاسبلٹی ہے، جاؤ وہاں کرو۔ کہنے کہ وہاں تو گردن اڑتی۔ تو میں نے کہا پھر اللہ کے بندو، یہ ملک یہاں کیا پاسبلٹی ہے اسلامی خلافت قائم کرنے کی؟ اور یہاں تمہیں سکون کا سانس لینے کا موقع دیا ہے غیروں نے، اب اس طرح کی تو نعرے تکبیر کر کے سب زندگی کیوں جیرن کرتے ہو؟
تو یہ بات بالکل واضح طور سے مفتی صاحب نے کہی ہے کہ خلافت قائم کرنا مسلم ممالک میں فرض ہے۔ جو میں نے بات کہی تھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ خلافت قائم کرنا وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے، اور وسائل بھی بعض مرتبہ فرض ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا جو وسیلہ ہے وہ وضو ہے، اور وضو کرنا فرض ہے۔ تو وسیلہ ایسا نہیں ہوتا کہ وسیلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وسیلے کی بھی حیثیت ہے۔ تو یہ ہمارا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، اس کو مزید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 باتیں میں کہوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں لنک پبلک کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ساحل ادیم کو میرا مشورہ ہے، اور مجھ سے کبھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ صحیح منہج پر کام کریں گے تو ان میں خیر ہے، لیکن اگر منہج غلط ہوگا تو ان میں شر ہی شر ہے، اور انسان کو کم سے کم اپنی خیر اور اپنے شر دونوں کے اوپر مطلع رہنا چاہیے کہ مجھ سے امت کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور میں کیسے امت کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اس نقصان پہنچانے سے بچیں، اور آپ کو اگر اپنی خیر پتا ہے، آپ کے اندر جو خیر چھپی ہوئی ہے وہ خیر آپ امت کو دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر خیر ہے، لیکن اپنے منہج کو وہ درست کر لیں، اور اس کے لیے مجھ سے کبھی وہ بات کرنا چاہیں تو اہلاً وسہلاً، موسٹ ویلکم۔ وہ پبلکلی بات کرنا چاہیں، وہ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ اور میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جو بیسکس ہیں نصوص کے تعلق سے، قرآن اور حدیث کے تعلق سے، اس کو وہ درست کریں۔ یعنی ان بنیادی طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ، اور آج کل تو وہ گدھے کو بھی حلال کیے ہوئے ہیں، یعنی فقہی معاملات میں گھس گئے، فقہ کی ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، حدیث کی ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی، اور وہ حدیث کو جو موضوع، ضعیف اور کیسی واہی تباہی حدیثیں ہوتی ہیں ان کو وہ صحیح اور مستند کہہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا۔ سب سے پہلی مثال تو آپ یہ سنیے، ابھی وہ شو میں گئے تھے، اور اس شو کا نام وہ ایک کیا نام اس کا، نادر علی اس کا شو ہے، تو اس میں وہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور انہوں نے کسی حدیث کے تعلق سے بات کی، اور وہ کوئی حدیث کیا تھی، وہ حدیث یہ تھی کہ دجال کے تعلق سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دجال کے بارے میں ایک حدیث مولوی چھپا جاتے ہیں، اور وہی ان کا فیوریٹ جملہ، اور وہ حدیث یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ اس طرح بندھا ہوا تھا اور وہ آسمان پر جاتا تھا جمپ کر کے، پھر کوئی چیز اس کو گریویٹی ٹائپ کی کوئی چیز اس کو کھینچ کر واپس لے کر آتی تھی، اور یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، اس کو مولوی چھپا جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر واقعی اس کو مولوی بتا بھی دیں تو کیا ہوگا اس سے، یعنی اس سے کیا چیز، یعنی اگر اول تو یہ دعویٰ کہ مولویوں نے چھپا رکھا ہے، لیکن اگر ہم مان لیں کہ واقعی چھپا رکھا ہے تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ تو نادر علی نے، جو ایک عام آدمی ہے، عالم نہیں ہے، انہوں نے ایک سوال کیا، وہ سوال بھی سن لیجئے، مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ کہتا بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ مجھے باندھا کس لیے ہوا ہے؟ وہ اس کے اگینسٹ ہے، یہ ہمیں بتایا نہیں جا رہا نا، غور سے سمجھے اس بات کو۔ جب تمیم الداری اور باقی کے صحابہ نے دیکھا ہے تو دجال کو تو باندھا ہوا ہے زنجیروں سے، اور حدیث وہ والی پتہ نہیں کیوں نہیں بتائی جاتی، جو کہ صحیح حدیث ہے، زیادہ صحیح ہوئے حدیث ہے کہ دجال خالی باندھا نہیں ہوا، وہ پھدک کے آسمان پہ جا رہا ہے، اور کوئی فورس ایسی ہے جو اس کو واپس زمین پہ کھینچتی ہے، باؤنس ہو رہا ہے، آسمان میں لگ رہا ہے، پھر واپس آ رہا ہے۔ صحیح حدیث ہے، جی جی بالکل 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 100% مستند حدیث ہے، ہر طریقے سے متفق علیہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کہی کہ مستند حدیث ہے، ہر طریقے سے متفق علیہ، اب یہ ہر طریقے سے متفق علیہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، چونکہ متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہر طریقے سے متفق علیہ۔ ایک آدمی اگر اس طرح کے الفاظ بولتا ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو حدیث کے اوپر کتنی پکڑ ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حدیث موجود نہیں ہے، یعنی بخاری اور مسلم تو چھوڑیے، کہیں بھی موجود نہیں ہے، تو ایک ایسی چیز جو موجود نہیں ہے آپ اس کو بیان کریں اور یہ الزام لگائیں کہ جی بخاری اور مسلم میں ہر طریقے سے متفق علیہ ہے۔ سامنے والا ایک عام آدمی بھی سوال کر رہا ہے کہ یار یہ واقعی صحیح حدیث ہے؟ تو یہ چیز جو ہے ان کی طرف سے بہت عام طور سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک اور بہت مشہور ان کی کلپس چل رہی ہیں، اور وہ چونکہ علماء کے خلاف ہیں، اور علماء کے اوور آل طبقے سے ایک طرح، خصوصاً پاکستانی سوسائٹی میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں ایک طرح کی نفرت پائی جاتی ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے۔ میں اسٹیریو ٹائپ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ساحل ادیم
کہ جب دجال آئے گا تو دجال کو فالو کرنے والے سب سے زیادہ علماء ہوں گے. اب ان سے کیوں پوچھے کہ بھیا یہ آپ نے کدھر سے نکالا ہے کہ علماء سب سے زیادہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ اب ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ایک تصور دجال کے تعلق سے قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بنیاد پر، قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے کہ دیکھو یہ جو علماء ہیں نا یہی آئیں گے دجال کے ساتھ، تو جس کے ذہن میں یہ تصور بچپن سے قائم ہے اور مضبوطی اور رسوخ کے ساتھ قائم ہے تو اس کو تو بدظن ہونا ہی ہے. لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی ہو. البتہ ایک حدیث ہے جس کا تعلق دجال سے ہے لیکن انڈائریکٹلی. اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے، اس میں مسند احمد میں ہے غالباً، جی ہاں مسند احمد میں، حدیث نمبر ہے 21296. تو ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اور 3 مرتبہ کہا کہ لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، دجال کے علاوہ بھی ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے تعلق سے مجھے اپنی امت کے حوالے سے بڑا خوف ہے. 3 مرتبہ یہ بات کہی. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما ھذا الذی غیر الدجال اخوفک علی امتی کا، کہ دجال کے علاوہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ اپنی امت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ائمۃ مضلین، ائمۃ مضلین، گمراہ کن ائمہ، گمراہ کرنے والے ائمہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حدیث ضعیف ہے اور یہ الگ بات ہے کہ اس کی بہت سی سندیں ہیں، تو سندوں کے ساتھ مل کر وہ حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ائمۃ مضلین سے مراد علماء ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اور یہ کیسے پتا چلا اس حدیث سے کہ وہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے علاوہ ایک دوسرے فتنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ فتنہ ہے ائمۃ المضلین کا. اب ائمہ جمع ہے امام کی. امام کے لیے جس طرح آپ مسجد کے امام کو امام کہتے ہیں، ایسے ہی جو آپ کو پولیٹیکلی لیڈ کرتا ہے مسلمان، وہ بھی امام ہے. خلیفہ بھی امام ہے، بادشاہ بھی امام ہے، جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی امام ہے. تو ائمۃ المضلین دونوں طرح کے طبقے ہیں. جو آپ کو ریلیجس رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے، اور جو پولیٹیکل رہنمائی کر رہا ہے وہ بھی امام ہو سکتا ہے. جب یہ بات ہے تو ائمۃ المضلین، اور بلکہ ابھی سسٹر ارینا کا کامنٹ ہے کہ آغا خان بھی آغا خان ہی ہو کہ یہاں بھی امام ہے. تو ائمۃ المضلین کے معنی یہ کرنا کہ یہ سارے علماء کی اکثریت، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا ایک ایسا نیریٹو قائم کرنا چاہتے ہیں جو علماء صالحین اور علماء ربانیین کی نفرت کے اوپر مبنی ہو، اور آپ کو چونکہ اس طبقے کو اٹریکٹ کرنا ہے جو آلریڈی پہلے سے کسی وجہ سے ان حضرات سے نفرت کرتا ہے، ان کی روایت پسندی کی وجہ سے، تو آپ نے سوچا کہ یار یہ طریقہ بہتر ہے کہ الزام لگاؤ یہ چھپاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جھوٹ سچ روایتیں بتاؤ اور یہ کہو کہ یہ مستند اور تمام طریقوں سے متفق علیہ ہے. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بناؤ. یہ آئی ایم سوری فار مائی ہارش کامنٹس، لیکن میں چاہوں گا کہ اگر ساحل اپنی اصلاح کریں، ساحل ادیم اپنی اصلاح کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایک اچھے اوریٹر ہیں، اچھے مقرر ہیں، بہت سی چیزوں کے اوپر ان کی اچھی پکڑ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بولنے کا انداز ایسا ہے جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو میں کبھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلک پرستی کرتے ہیں. ہماری الحمدللہ ٹیم میں ہر مسلک کے لوگ ہیں. آپ کو دیوبندی ملیں گے، بریلوی ملیں گے، آپ کو اہل حدیث ملیں گے، یہاں تک کہ آپ کو شیعہ بھی ملیں گے، سنی بھی ملیں گے. تو تمام کے تمام لوگ ایک ہی بینر کے تلے کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے ہمارا ایک متحدہ بینر کہ ہم ارتداد اور الحاد کے خلاف کام کرتے ہیں. تو جب یہ بات ہے تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ جی ہم مسلک پھیلاتے ہیں، کامنٹس کے اندر میں اس کا جواب دے رہا ہوں، مسلک پرستی کو فروغ دیتے ہیں، یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو برین واش کر دیا گیا ہے علماء کی نفرت میں. تو میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ان کے مخالف ہوں، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ان کو گالیاں دیں، بالکل بھی آپ کو بغالی نہیں دینی ہے، کہ ہمیں اختلاف کرنا ہے، اور اختلاف ہم دلائل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ہم ذاتیات کے اوپر اختلاف نہیں کرتے، ذاتیات کی بنیاد پر. تو میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ ساحل ادیم کی ذاتیات کو بالکل الگ رکھیں. ہاں ان سے اگر کبھی آمنا سامنا ہو، ان کی ویڈیو پر اگر آپ جائیں تو حدیث کا ریفرنس ضرور مانگیں،
چونکہ ایک آدمی اگر 1 2 4 10 مرتبہ غلطی کر دیتا ہے حدیث کا ریفرنس دینے میں، تو وہ پھر ہمیشہ اس پر اعتماد حدیث کے تعلق سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر پھر لنک عام کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹی ہے، فہوا احد الکاذبین، کہ وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ پہلا جھوٹا وہ ہے جس نے وہ بات گڑھی ہے، اور دوسرا جھوٹا وہ ہے جو اس کو نقل کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ حدیث بالکل ختم ہے اور اس روایت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر نہیں پتا چلا تو بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تو دونوں تو اعتبار سے آپ کو نہیں پتا، اگنورینس ایکسکیوز نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ تحقیق کریں، سیکھیں، اور پتا ہے تو آپ بیان کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اہم ہیں، اور حدیث کے تعلق سے ہمیں بالکل بھی نرمی اختیار نہیں کرنی۔ حدیث رسول کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فریکوینٹلی موضوع حدیث سے بیان کر رہا ہے اور غلط سلط چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر علماء کو سامنے آنا پڑے گا۔ اگر علماء سامنے نہیں آئیں گے تو یہی غلط سلط حدیثیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر معاشرے کے اندر پھیل جائیں گی، رواج پا جائیں گی۔ پھر اس کی اصلاح کیسی ہوگی؟ تو بر وقت ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پہلے اپنی بنیادوں کو مضبوط کریں، علم سیکھیں، اس کے بعد پھر آپ سامنے آئیں۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کسی مدرسے میں داخلہ لیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اسرار احمد کا جو نظریہ ہے وہ تقریباً وہی تھا جو ساحل ادیم کا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی معتبر شخصیت تھے۔ ان سے اختلاف علمی بنیادوں پر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یعنی ان کے اوپر الزام لگانا، یا ان کو شہرت کا طالب کہنا، یا مثلا یہ کہنا کہ ان کا رویہ علماء کے خلاف تھا، ایسا کبھی نہیں آپ کو ملے گا۔ وہ تو علماء کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ تو ان کی کسی بات سے علمی طور پر آپ اختلاف کریں وہ الگ ہے، لیکن میں تو ان کو نہایت ہی قابل احترام شخصیت سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے یہ وضاحت بہت زیادہ ضروری تھی، چونکہ کل جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اس میں نے دیکھا کہ ان کے جو کچھ انبھک تھے وہ تھوڑا سا عجیب عجبی ہو رہے ہیں، اور اس لیے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی کلپنگ الگ سے کر کے ڈال دی جائے گی تاکہ ان تک وہ پہنچ جائے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ محمد عمیر صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی محمد عمیر صاحب، کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ حضرت، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی تو حضرت بس کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو ان کی حدیث جو ہر طرح سے متفق علیہ والی ہے، وہ میں نے بھی ایک بار یہ کلپ سنا تھا، اور میں گیا، حالانکہ زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن میں نے مکتب شاملہ کھولی اور میں نے کہا چلو اس پہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ ملتا ہے کہ نہیں۔ تو میں نے ڈھونڈا لیکن مجھے ملا نہیں کچھ، تو پھر مجھے زیادہ مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ یار ڈھونڈنا ہی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ بہت بڑے علامہ ہو اور انہوں نے کہہ دیا تو ظاہر سی بات درستی ہوگا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ۔ تو آپ نے جب کہا کہ آپ کو بھی نہیں ملی تو میں نے پھر کہا کہ میں ایک بار پوچھ لوں کہ حضرت صحیح میں نہیں ملی کہ آپ بھی ایسے ہی گزر گئے۔ میوٹ پہ حضرت، آپ کی آواز نہیں آ رہی، میوٹ پہ آپ۔ اچھا، اب آئی آواز؟ جی اب آ رہی۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہر طرح کے جتنے بھی متفق علیہ طریقے ہیں سب سے تلاش کی لیکن مجھے وہ حدیث نہیں ملی۔ تو جی ہاں، آخر میں آپ نے جو بات کہی، ایک دوسری حدیث بھی تو ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو فَلْيَتَبَوَّأْ مِنَ النَّارِ فِي النَّارِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ پھر وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کر لے۔ جی، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بالکل تو بالکل ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے۔ بالکل، یہی بات ہے کہ یہ احتیاط ان میں بالکل نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ عام لوگوں کو تو نہیں پتا نا۔ اب عام لوگوں کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ مولوی حضرات یہ حدیث تم سے چھپا رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی جو ہم سے چھپائی رہی ہے۔ حالانکہ اگر علماء یہ حدیثیں چھپاتے تو کیا یہ حدیثیں پھر کتابوں میں موجود ہوتی؟ کیا ساحل کو یہ پتا چلتا کہ یہ حدیثیں موجود ہیں؟ تو سیدھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، علامات قیامت
ایک بڑا فیسینیٹنگ ٹاپک ہے، لوگوں کو پسند بھی آتا ہے، میرا خود اپنی دلچسپی کا موضوع ہے. اور ایک اور صاحب ہیں، عمران حسین نام ہے ان کا، بڑی مشہور شخصیت ہیں یوٹیوب کے اوپر، انگلش میں عام طور سے ان کے بیان آتے ہیں، آئی تھنک ویسٹ انڈیز یا ٹرینیڈاڈ میں کہیں رہتے ہیں. جی تو جی جی. ان کا بھی یہ اسپیشلائزیشن ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کرتے ہیں. ان کی کچھ باتوں سے بھی آپ علمی طور سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورے طبقے علماء کی، چاہے اس میں اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر ایک کی وہ توہین کر رہے ہوں. نہیں، وہ اپنی بات رکھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی انسان کو ہونا چاہیے، آپ اپنی بات رکھیں، آگے بڑھ جائیں. تو اچھا، جی بڑی مطلب غیر ذمہ دارانہ ایک یہ مطلب بات لگتی ہے کہ آپ ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیں جنرلی کہ چھپا رہے ہیں، جی یعنی جی جی کوئی ایگزیکٹلی. ایسا موضوع بچا نہیں جس پہ علماء کی کتابیں نہ ہوں، پھر آپ ان کو یہ کہیں کہ حدیثیں چھپا رہے ہیں. بالکل تو صحیح. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. دجال کے تعلق سے، فتنہ دجال کے تعلق سے سب سے زیادہ لکھنے والے کون ہیں؟ طبقہ علماء کے لوگ ہیں. حضرت مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے اوپر علامات قیامت و دجال. اور اسی طریقے سے غالباً مفتی ابو لبابہ شاہ کی بھی کتاب ہے اسی موضوع کے اوپر، جی جی جی. دجال کے موضوع پر. اور بھی مختلف علماء ہیں جن کی کتاب موجود ہے. ماشاءاللہ عامر حق صاحب تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. حضرت آپ بات مکمل کر لیں، میں کچھ ایک دو نکات رکھوں گا یہ جی جی جو جی ایک ہے اس حوالے سے. ٹھیک، جی. آپ کر تو لیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی کتابیں دجال اور علامات قیامت کے تعلق سے اردو میں لکھی گئی ہیں یا کسی بھی زبان میں لکھی گئی ہیں، انگلش کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، انگلش میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں عام طور سے وہ ٹرانسلیٹڈ ہیں، لیکن عربی یا اردو میں اگر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کس نے لکھی؟ وہ سب علماء نے لکھی ہیں، اللہ ماشاء اللہ. تو اگر ان کو کوئی اس طرح کی حدیثیں چھپانی ہوتی تو وہ ان حدیث کو لکھتے کیوں؟ تو یہ چیز یعنی اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ اس کے پیچھے موٹیو یہ ہے کہ بھائی میں اپنی دکان بڑھا لوں اور لوگ جو علماء کو سن رہے ہیں وہ سننا بند کر دیں. یہ چیز غلط ہے. آپ اسی فائری انداز میں اگر بات کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن صحیح کریں، انصاف کے ساتھ کریں، یہ ہم کہہ رہے ہیں. حضرت جی سب سے بالکل. پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اختلاف، پہلے بھی جو کلپ ڈالا تھا میں بڑا خوش ہوا، کافی عرصے سے جی وہ کلپ جو ہے وہ نہیں ڈالا تھا، آپ نے کلپ ڈالا تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو سب سے پہلے آپ کو بھی السلام علیکم، عمیر بھائی کو بھی، اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت علیکم السلام علیکم، السلام. پیار. اچھا حضرت، میں نا چونکہ میں خود ڈسا رہا ایک پورے عرصے تک، اور بڑے زور و شور کے ساتھ یہ جو طبقہ ہے اس کے میں خلاف رہا، جن کو ہم عام طور پر علماء کے نام سے یاد رکھتے ہیں. جی وہ الگ چیز ہے کہ جب ہم ڈیپ اس پورے کے پورے سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، تو خود علماء کے اندر یہ ایک سمجھ لیں مزاج موجود ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگ کہاں غلطی کر جاتے ہیں، یا ہمارا طبقہ جو ہے یا ہماری برادری جو ہے جسے کہنا چاہیے وہ کہاں غلطی کر جاتی ہے. اچھا، جو میں سمجھ پایا ہوں، جو لنک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ برٹش جو تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمانوں میں علماء کی قدر اور احترام بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. جی اور اس احترام اور قدر کی وجہ سے علماء جب ان کو اشارہ کرتے ہیں یہ اپنی جانیں تک لٹا دیتے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا تھا اس کو جی 1857 میں. جی تو جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اسی طرح گرایا جائے جس طرح یورپ میں چرچ کو گرایا گیا تھا، بالکل. بدنام کر کے. اور جس طرح یورپ میں چرچ کو گرانے کے بعد سوائے الحاد، ارتداد اور سیکولرزم کے کوئی اور نتیجہ نہ نکلا تھا، اسی طرح اس پورے کے پورے سسٹم کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے، اس کو ان کے اندر سے جو ایک ہے وہ چیز ختم کر دی جائے اور اپنے بندے پلانٹ کیے جائے. یعنی دو طرح کے کام کیے، ایک یہ کہ اس پورے کے پورے سسٹم کو مشکوک کیا جائے، اور دوسرا بندے پلانٹ کیے جن میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی بڑا نمایاں نام ہے، اور بھی کئی لوگ، سر سید احمد خان کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں کچھ لوگ. خیر بہرحال میں بھی اس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو میں یہ چیز سمجھا ہوں کہ جب میں ارتداد کے بارڈر پہ سمجھ لیں یا لحاد کے بارڈر پہ تھا، تو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے دور کیا وہ ان کی نفرت تھی، یعنی علماء کی دل کے نفرت. اندر کی علماء کی نفرت. جی اچھا، فرقوں کی وجہ سے یا اختلافات کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، جو بھی ہے، جی اس سے ہوتا کیا ہے نقصان کہ جب آپ کسی مطلقاً علماء کے طبقے کو غلط کہتے ہیں تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس پھر اسلام غائب ہو گیا بیچ میں سے. یعنی ایک دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے آپ اسلام تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور جی جی جب آپ نے اس دروازے کو کرپٹ کر دیا، ڈسکریڈٹ کر دیا، تو گویا آپ نے اسلام کو خود سمجھنے کی کوشش کی. میں